بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حصے پر گفتگو کریں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کھجور کے ایک خشک تنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپنا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشقت شاق گزری۔ ایک صحابی جس کا بیٹا بڑھئی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنانے کی درخواست کی تاکہ اس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو پذیرائی بخشی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس تنے سے گریہ وزاری کی آوازیں آنے لگی۔ اس مجلس وعظ میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ممبر سے اتر کر اس ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اسے اپنے دست شفقت سے تھپکی دی تو وہ بچوں کی طرح سسکیاں برتا ہوا چپ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اس تنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تنے کے رونے کی آواز سنی۔ وہ اس طرح رویا جس طرح کوئی اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اس پر اپنا دست شفقت رکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن یا کسی ایسے وقت میں جب لوگوں کو کوئی حکم الہی پہنچانا ہوتا، کھجور کے ایک ستون سے پشت مبارک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کے لیے کوئی ایسی شے تیار کی جائے جس پر آپ کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کر سکتے ہو تو اجازت ہے۔ چنانچہ 3 درجوں والا ایک ممبر تیار کرایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے لگے تو ستون سے رونے کی آواز سنی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ممبر سے اترے، اسے سینے سے لگایا اور جیسا کہ بچوں کے چپ کرانے کے لیے کیا جاتا ہے اس پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کو باہوں میں لے کر چپ نہ کراتے تو قیامت تک روتا رہتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے لمس کا اثر تھا کہ ایک بے جان اور بے زبان لکڑی میں آثار حیات نمودار ہوئے جس کا حاضرین مجلس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور خوبصورت کتاب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔